اے علاقے کے چودھریوں، اے پیسے والوں، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اپنی لڑکیوں کی شادی میں جو تم لٹاتے ہو نا، غریب لڑکیوں کی آہیں اور سسکیاں اور ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو ایک دن تمہیں رلائیں گے۔ میں نہیں کہتا وہ جو خودکشی کر کے مری ہے سابرمتی کی ندی میں کود کر احمد آباد میں نہیں کہتا کہ اس نے آج بہت اچھا کام کیا۔ خودکشی تو حرام موت ہے، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا جس حال میں خودکشی کرتا ہے اسی حال میں اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ خودکشی بہت بری موت ہوتی ہے، میں اس بات کا قائل ہوں، اس بات کو مانتا ہوں۔ اس لڑکی نے اپنے دماغ سے کر دیا، شریعت میں ایسی موت کو حرام موت کہا جاتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس لڑکی کو حرام موت مرنے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ کیا سماج اور سوسائٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا جہیز کی لعنت اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا دکھا کر جو امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو فور ویلر دے رہے ہیں اور پلسر اور یاور موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اور غریب لڑکیاں جب شادی میں جاتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ اس نے تو اتنا دیا، میرے ماں باپ کہاں سے لائیں گے، ان کے خون کے آنسو گرتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، کیا یہ امیر، کیا یہ چودھری، یہ سرمایہ دار، یہ پیسے والے، کیا اس لڑکی کی خودکشی میں برابر کے حصے دار نہیں ہیں؟ کون ہے اس کا حصے دار اور کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ غور کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا۔ مسجد بناتے ہو بہت جلدی کمیٹی بن جاتی ہے، مدرسہ چلاتے ہو بہت جلدی کمیٹی بن جاتی ہے۔ جو غریب لڑکیاں خوبصورت بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن آپ کے علاقے میں رہ رہی ہیں اور ان کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کو نہیں ہے۔ سماج ان غریب لڑکیوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سماج کے پاس ان غریب لڑکیوں کے لیے کون سا لاہ عمل ہے، کون سا دستور ہے؟ سماج کے لوگ بتائیں ہمیں کون سا دستور ہے ان کے پاس؟ ابھی ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کے بھاگ جائے آپ کے گاؤں سے، 2 دن کے بعد پنچایت بیٹھ جائے گی، گاؤں کے سردار اور سب لوگ بیٹھ جائیں گے، تیرا بیٹا اس کی لڑکی کو لے کے بھاگا، بلاؤ، اور پھر سزا متعین ہوگی، 5 لاکھ روپے دو، 10 لاکھ روپے دو، یا اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کرو۔ اب اس کی منہ دکھانے کے لائق نہیں، وہ کہاں جائے گی؟ سماج میں میٹنگیں ہو کر کوئی نہ کوئی نشکرش اور نتیجہ نکال لیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اس کے لیے تمہارے پاس راستہ بن جاتا ہے تو سماج کی غریب لڑکیوں کے لیے راستہ کیوں نہیں نکالا جاتا؟ ان لڑکیوں کے لیے راستہ کون نکالے گا؟ اور یہ بیٹھا ہوا جو انڈیا کو بیچتا چلا جا رہا ہے، کسانوں کے لیے یہ بل وہ بل سب پاس کر رہا ہے۔ ایک قانون بنانا ہے تو جہیز لینے اور دینے والوں کے خلاف بھی بنا دو، پارلیمنٹ میں پاس کرا دو۔ جو جہیز دے گا اس پر اتنے سال کی سزا، 3 طلاق پہ قانون بنا سکتے ہیں ہمارے امیر، ہمارے صدر، ہمارے قابل ادب محترم، ان کے لیے قانون بنا سکتے ہیں۔ دہیج کے لیے بھی ایک قانون بنا دیں۔ میجورٹی آپ کے پاس ہے، تعداد آپ کے پاس ہے، پاس کرانے کی ضرورت نہیں، وپکش بھی آپ کا ساتھ دے گا کہ ہاں بہت اچھا قانون لا رہے ہو۔ جو جہیز دینے پر ہی نہیں، لینے والے کے لیے بھی سزا اور دینے والے کے لیے بھی سزا متعین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ جو دے گا، بلکہ لینے والے سے دینے والے کی سزا زیادہ ہونی چاہیے۔ جو دے گا اس کو 5 سال کی سزا، جو لے گا اس کو 3 سال کی سزا۔ آپ بنا کے دیکھتے ہیں یہ قانون، اور پھر دیکھیں کیسے ختم نہیں ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں کوئی عائشہ کیسے مر جائے خودکشی کر کے۔ یہ قانون آپ بنا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امبانی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، وہ بھی تو دے گا۔ اڈانی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، وہ بھی تو دے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے ہیں میرے دوستو، اس لیے لڑکیاں مر رہی ہیں اور خودکشی کر کے جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں تو دوسروں میں تھیں، ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی؟ آج تک نہیں سنا تھا کہ کسی مسلمان لڑکی نے ندی میں کود کر جہیز کی وجہ سے، ہم یہی سنتے آئے پھر فلاں غیر مسلموں کے بارے میں وہ چتا میں جل گئی، آگ سے جل گئی، سلنڈر پھٹ گیا اور چولہے سے جل گئی۔ ہم نے کیوں؟ وہ جہیز کے لیے سسرال والوں نے جلا دیا۔ یہ میں آج تک غیر مسلموں کے بارے میں سنتا رہا، یہ کتنا بدنما داغ لگا ہے آج ہمارے اوپر۔ مسلمانوں میں جس
سماج کے اندر شادی اور بیاہ کا طریقہ یہ ہو کہ وہاں پر جہیز کے لین دین کو حرام قرار دیا گیا ہو، آج وہی سماج اور وہی سوسائٹی اور اسی قوم کے لوگ اور انہی کی لڑکیاں آج خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث کے اوپر ایک نظر ڈالیے اور اس نظر سے آپ کو پتا چل جائے گا میرے نوجوان ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری شریف کا واقعہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر نبی اکرم کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے آئی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح آپ سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک نظر دیکھا، سر نیچے کر لیا اور فرمایا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، جتنی میری استطاعت تھی طاقت تھی اتنی میں نے کر لی، اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت بیٹھ گئی، اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی وہی بیٹھے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس عورت نے آپ سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دے دیا کہ اب میں نہیں کر سکتا۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اس سے پوچھو اگر آپ نہیں کر سکتے تو کیا میرے ساتھ کرے گی؟ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کرا دیجئے، مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا، پھر اس عورت سے پوچھا دیکھ لو میں تو نہیں کر سکتا، کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے اس صحابی کو ایک نظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد بولی اے اللہ کے نبی آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں اس کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، پھر میں اس کے ساتھ بھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اب دیکھیے بخاری کتاب النکاح کے الفاظ، اللہ کے رسول نے اس صحابی کو قریب کیا، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ، پہلا سوال، پہلا کوشچن، مہر کیا دو گے؟ بہت اچھا ہوا، بہت اچھل کود رہے تھے۔ کیا کہا؟ مہر کیا دو گے؟ یہاں پہلا سوال ہوتا ہے ملے گا کیا؟ یہاں جہیز کا کوئی تصور نہیں، اور اللہ کے نبی اس سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ مہر کیا دو گے؟ اور جانتے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے کہا اس کو دو گے کیا، مہر کیا دو گے، تو اس صحابی نے کیا کہا؟ ما عندی شیء، وہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، دینے کے لیے کچھ نہیں، اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ سادگی دیکھ رہے ہیں، شادی کی سادگی، سمپلٹی دیکھیے۔ آپ نے کہا واہ کچھ ہے ہی نہیں تو شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے مہر میں کچھ کیا دیا جائے، میری حالت تو بہت نازک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید مہر دینے کے لیے کچھ مل جائے۔ وہ صحابی گھر گئے، نوجوانوں اس واقعے کو سننا ضرور۔ وہ صحابی گھر گئے اور گھر سے جب آئے تو آنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ اے اللہ کے نبی ما وجدت شیئا، میں نے اپنے گھر میں مہر دینے کے لیے بہت کچھ تلاش کیا، میں کچھ نہیں پایا، مجھے میرے گھر میں کچھ نہیں ملا، میں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں۔ اچھا ایک بار اور جاؤ میرے کہنے سے اپنے گھر، ایک بار اور جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول جب ہے ہی نہیں تو کیا کروں گا جا کر؟ کہا اللہ کے رسول نے اچھا کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے، التمس خاتما من الحدید، دوبارہ اپنے گھر جاؤ اور لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، میں اسی انگوٹھی پر تمہارا مہر طے کر کے نکاح کر دیتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، لوہے کی انگوٹھی معمولی، چلو یہ تو ہوئی گی۔ گھر جاتا ہے وہ صحابی اور گھر میں تلاش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، ابو سے، امی سے، بھائی سے، بہن سے پوچھتے ہیں، لیکن سب نے جواب دیا کہ تمہارے گھر میں
میں میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. وہ واپس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ما وجدت خاتما من الحدید, مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. وہ ادھر بیٹھ گئے چپ چاپ خاموش. ان کا چہرہ سناٹا لے رہا تھا. یہاں اللہ کے نبی بھی خاموش بیٹھے ہیں, عورت بھی خاموش بیٹھی ہے, یہ صحابی بھی یہ کہہ کر خاموش ہو گئے میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی, پھر وہ صحابی اٹھے اور اٹھتے ہی جانے لگے. دروازے تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول میری ماں ہے, میرے باپ ہے, میرے بھائی ہے, میری بہن ہے, ان کی کفالت ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو کھانا میں کھلاتا ہوں, اپنے بھائی اور بہنوں کی کفالت میں کرتا ہوں. یہیں بیٹھا رہوں گا تو ان کے لیے شام کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ میرے پاس نکاح کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے اور بغیر مہر کے نکاح ہوگا ہی نہیں. تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں جا رہا ہوں, محنت کروں گا, مزدوری کروں گا, کچھ کماؤں گا اور اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کے کھانے کا انتظام کروں گا. جا رہا ہوں, کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے بلایا ادھر آؤ. آئے نوجوانوں دیکھو, او میرے ساتھیوں دیکھو, آئے بنگال والوں ذرا غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. آپ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں جب تیرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے تو شادی کے بعد اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا؟ تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس کو کیا کھلائے گا؟ وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی نکاح کے بعد خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جانتے ہیں اللہ کے رسول شادی گھر میں جب ہو کر آتی ہے تو بیوی اپنے ساتھ رزق کے دروازے بھی لے کر آتی ہے. اس لیے آپ یہ سوال ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا. ارے کھلانے والا تو اللہ ہے. جب وہ تیرے بوڑھے ماں باپ کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے تو اس لڑکی کو, اس عورت کو بھوکا کیسے سونے دے گا؟ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. اللہ کے نبی اس سے یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی زندگی جینے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آپ اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ, میرے پاس بیٹھ جاؤ. نراش کیوں ہو گئے ہو, مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا نکاح ہوگا اور اسی عورت کے ساتھ ہوگا, مجھے امید ہے. ادھر آؤ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کوئی چیز بھی نہیں ہے دینے کے لیے؟ کہا نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا پھر ایک بار غور کر لو کوئی چیز ہے کہ نہیں. ایسے سوچتا ہے وہ, ہاں ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ آپ نے بھی کان لگا دیے. کیا ہے؟ ہندی زارن, ایک لنگی ہے میرے پاس, تہبند لنگی. آپ نے کہا رے واہ, چلو ٹھیک ہے لنگی ہی دے دو. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہی جو پہنے ہوں. ارے لنگی کہاں ہے؟ ارے یہی جو پہنے ہوں. اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میرے پاس اس لنگی کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے, اسی کو بار بار دھوتا ہوں, اسی کو پہن کر نماز پڑھتا ہوں. اے پاگل, جب یہ بھی تمہارے پاس ہے ایک لنگی تو اس کو کیا دو گے؟ کہ آدھی دے دیتا ہوں. آپ نے کہا پھر آدھی تیرے کس کام کی؟ ارے میں لپیٹ لوں گا ایسے ہی کچھ نہ کچھ, اور آدھی اس کے بھی تو کچھ کام کی نہیں رہے گی. دینا تو پوری لنگی دے. کہ پوری تو نہیں دوں گا, پوری دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ تو آپ نے کہا آدھی اگر دے دیتا تو اس کے کسی کام کی نہیں, اور پھر آدھی پھٹ جائے گی تو تیرے کسی کام کی نہیں. کہنے لگا پھر تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن کچھ یاد ہے؟ قرآن کی کچھ صورتیں معلوم ہیں؟ کہنے لگا ہاں, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت. اس نے 5 سورتوں کے نام لیے. اس نے کہا یہ صورتیں مجھے معلوم ہے. آپ نے کہا کیا اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ کیا ان صورتوں کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے, حفظ ہے تمہیں؟
اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی میں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہی صورتیں تم اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا سکتے ہو، اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ ذمہ داری میری ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کو یہ صورتیں یاد کرا دوں گا۔ پھر آپ نے اس عورت سے پوچھا تیرے شوہر کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ 5 صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر اسی کو میں مہر بنا دوں اور یہ صورتیں وہ تجھے یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر سمجھ لے تو کیا تو اس مہر کے عوض نکاح کر سکتی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس عورت سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس عورت سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہوگا؟ مجھے منظور ہے۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ نکاح پڑھایا اور خود ولی بن گئے اس عورت کے، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، بھائی بہن نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول اس عورت کے خود ولی بن گئے۔ آپ نے نکاح کرا دیا اور ان دونوں کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ لیجئے انہی کپڑوں میں رخصتی ہو گئی، اس صحابی نے بھی کپڑے نہیں بدلے، وہی پرانی لنگی پہنے پہنے نکاح ہو گیا، اس عورت کے اسی پرانے کپڑوں میں نکاح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نہ براتیوں کا پتہ تھا، نہ بینڈ باجوں کا پتہ تھا، نہ فائرنگ ہوئی اور نہ ماروتیوں پر اور موٹر سائیکلوں پہ بارات گئی، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابٹنا ملا گیا، نہ مہندی لگائی گئی، اور نہ ہی لڑکی کے والوں کی طرف سے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوا۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں، اور اس سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس نکاح کا چرچا 1400 سال کے بعد آج بھی بنگال کی سرزمین پر مولانا جرجیز کی زبان سے ہو رہا ہے۔ اس سادگی کا چرچا 1400 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ اس کی سادہ شادیوں کے چرچے ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، دھوم دھام سے ہونے والی شادیوں کے چرچے 2-4 دن 5-6 دن سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ان کے چرچے مٹ جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کی لڑکیاں خودکشی کر کے مر رہی ہیں، یا پیار میں دھوکے کھا رہی ہیں، یا پھر اپنی عزت و عصمت اور آبرو کو لٹا رہی ہیں اور بیچ رہی ہیں۔